یا اللہ یا رحیم یا کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندا نسیم کاظمی کے ساتھ۔ پروگرام کا بنیادی مقصد ہے صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کرنا، تاکہ آپ تمام اپنے قلوب و اذہان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ملنے والی شریعت کے مطابق جو ہے وہ چمکا سکیں یا اس کو پریکٹس کر سکیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا میں اور آپ شروع کر دیں گے تو پھر یہ جو سیلونز وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، قلوب و اذہان اور ہمارا سراپا، ہمارے چہرے بھی چمکنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہی مومن کے دل کا بھی نور ہے، اور یہ نور پھر چہروں پہ چھلکتا بھی ہے۔ آج جناب ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، شعبان المعظم کی مبارکباد دیتے ہوئے اس موضوع کو میں آپ تمام کے آگے رکھ رہی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک ماہ نوافل کی کثرت فرمایا کرتے تھے۔ فرائض تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہی پابندی سے ادا کیے، لیکن نوافل یہ جو ایک نئی ٹرم ملی، اس حوالے سے بارہا آپ نے مختلف پروگرامز میں ڈیبیٹس سنی ہے، گفتگو سنی ہے، کلام سنا ہے، لیکن آج بھی ہم چاہتے ہیں چونکہ اس ماہ سے نوافل جو ہے وہ بہت جڑے ہوئے ہیں تو اس پہ کلام ہونا چاہیے۔ نفل جناب اس کے لغوی معنی ہم نے بات کی ہے پہلی بھی کہ ایڈیشنل ہے، یعنی زائد یا ایکسٹرا یا زیادہ کے ہیں، تو وہ زائد اعمال کہ جو فرائض اور واجبات سے ہٹ کے بطور زیادتی کیے جاتے ہیں، جس کے لیے یا بنیادی جو سبب اور وجہ ہوتی ہے وہ قرب الہی اور معرفت الہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی سعی کیا کرتے ہیں، تگ و دو کیا کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے راضی بھی ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس میسج کے ساتھ کہ جو اعمال حسن نیت کے ساتھ کیے جاتے ہیں وہ یقین رکھیے کہ بارگاہ الہی میں مقبول ضرور ہوا کرتے ہیں۔ چونکہ حضور کی سیرت ہمیں نوافل کا درس دیتی ہے، اس لیے آج ہم نوافل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میرے جو مہمان اسکالرز آج میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی اس تعلق سے فرمائیں گے، ماشاءاللہ پہلی مہمان اسکالر، ہم سب ان کو بہت پسند کرتے ہیں، قرآن و حدیث سے آپ استدلال دیا کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز تکلم ہے میری اس بہن کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ سندس عاطف، انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہو میری بہن؟ اللہ کا شکر۔ سندس عاطف کے ساتھ جناب ہماری جو دوسری مہمان اسکالر یہاں براجمان ہے اپنی نشست پہ، ماشاءاللہ آپ بھی بہت عمدہ انداز تکلم رکھتی ہیں، اور اگر بات کی جائے کہ مسائل ان کے کیسے ہیں تو اس پہ بھی بہت اچھی گرفت ہے، انہیں بھی ہم پسند کرتے ہیں۔ عالمہ ڈاکٹر فضانہ میری دوسری مہمان اسکالر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ناظرین، ہم سب کی خوش نصیبی ہوا کرتی ہے ہمارے پروگرام کا یہ سیگمنٹ، آپ لوگ بھی ہمیں کالز کرتے ہیں اس تعلق سے کہ مفتی صاحب سے پوچھ کے ایسا بتا دیجئے، یا مجھے میسیجز بھی آتے ہیں واٹس ایپ اور دیگر میڈیاز پہ جو کہ سوشل ہوتے ہیں، تو جناب آج بھی جو مفتی صاحب ہم سب کی رہنمائی فرما رہے ہیں، آپ کی بھی مسائل پہ مکمل گرفت ہے اور مکمل اور مدلل آپ کی گفتگو ہوا کرتی ہے، ہم سب ان سے سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کی موجودگی ہم سب کے لیے باعث برکت بھی ہے۔ مفتی محمد آصف صاحب آج آن بی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرمائیں گے، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے جناب، بات ہو رہی ہے آج نوافل کے تعلق سے۔ عالمہ سندس، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس سلسلے کو جو کہ جوابات کا ہے اوپن کریں،
اور سوال میرا یہ ہے جو کہ آپ کے حضور رکھ رہی ہوں کہ نفل کسے کہتے ہیں اور ہمارے اعمال میں نوافل کی کیا اہمیت ہے، اور چونکہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے تو اس سے اس کو ریلیٹ بھی کیجئے گا، کیونکہ ویسے تو ہم نوافل کی بات کرتے رہتے ہیں لیکن اس ماہ میں کیوں ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں کس طرح آپ سمجھائیں گی میرے ناظرین کو کہ وہ کیوں نوافل کی بھی فکر کریں؟ فرائض تو وہ جانتے ہیں لیکن نوافل کی فکر کیوں کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ ندا۔ نفل جو لفظ ہے جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا کہ اضافی چیز، زائد چیز، ایڈیشنل کوئی بھی ایسا عمل وہ نفل میں شمار ہوتا ہے، اور اگر اصطلاحاً اس کی بات کریں تو وہ اعمال کہ جن کا کرنا آپ کے ثواب میں اضافہ کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ نہ کیے جائیں بالفرض تو پھر اس پر مواخذہ نہیں ہے، پکڑ نہیں ہے، صحیح، جرمانہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، وہ چیزیں نفل کہلاتی ہیں۔ اس میں مطلق ہر چیز آ جاتی ہے مطلقاً، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، نفلی صدقہ بھی ہے، نفلی طواف بھی ہے۔ آپ نفلی طور پر یعنی اضافی طور پر نیکی کی نیت سے کوئی بھی اچھا عمل کریں گے تو وہ نفل میں شمار ہوگا اور اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ حدیث میں آتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ شے کا ہٹا دینا یہ بھی ایک مومن کی شان ہے اور یہ بھی اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو یہ بھی ایک نیکی ہے اور اس پہ بھی ثواب ہے۔ تو نفل کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن ہم پرٹیکولر ابھی جو بات کر رہے ہیں وہ نماز کے حوالے سے۔ نفلی نماز یا نوافل جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس سے وہ 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، 8 رکعتیں وہی ذہن میں آتا ہے کہ یہ نفل نماز۔ تو دیکھیں نوافل کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی اہل ایمان کی شان بیان فرمائی، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھتے ہو کہ ان نیک بندوں کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے پیشانیوں میں تم سجدوں کے نشان دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ رات کے پہر میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں تو ان کے پہلو اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، یدعون ربہم بالخوف وطمعا، کہ وہ اپنے رب کو خوف سے اور طمع یعنی ایک تڑپ کے ساتھ، ایک والہانہ پن سے وہ پکارتے ہیں اور اس سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو نوافل کی بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ دن کے نوافل ہیں لیکن رات کے نوافل کی زیادہ اہمیت ہے۔ رات کے نوافل میں بھی صلاۃ اللیل آ جاتی ہے، تہجد کے نوافل آ جاتے ہیں۔ رات کا پہر اس لیے زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ فضیلت پر مبنی ہے کیونکہ ایک تو حدیث مبارکہ میں اس کے حوالے سے ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اس کی رحمت تجلی فرماتی ہے اور وہ 3 ندا فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں، ہے کوئی مجھ سے بخشش کا طلبگار کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو اس قسم کی اس کی رحمت جو ہے وہ ندا کر رہی ہے۔ تو دوسری چیز یہ کیونکہ انسانی فطرت اور انسانی طبع پر رات کا اٹھنا اور وضو کرنا اور عبادت کرنا بہت زیادہ نفس کو جو ہے وہ سخت لگتا ہے، اس وجہ سے اس کی فضیلت زیادہ رکھی گئی ہے۔ لیکن دن میں بھی نوافل ہیں، دن میں آپ دیکھیے فرض کے بعد اشراق کے نوافل ہیں، چاشت کے نوافل رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں یہ بھی تعلیم ملی ہے کہ جب سفر پہ جاؤ تو 2 رکعت نفل پڑھ کے جاؤ، اللہ کو یاد کر کے جاؤ۔ جب سفر سے لوٹو تو گھر پر اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے ابھی تم رکاب پر ہی ہو، یہ نیت کر لو کہ تم مسجد میں جاؤ گے اور 2 رکعت نفل بطور شکرانہ پڑھو گے۔ تو یہ بہت زیادہ تعلیمات ہیں۔ صلاۃ کسوف ہے، خسوف ہے، اسی طرح چاند گرہن کی جو نماز ہیں، سورج گرہن کی نمازیں ہیں۔ تو ہر موقع پہ اللہ رب العالمین نے اپنے آگے سجدہ ریز ہونے کا جو ہے وہ حکم بھی فرمایا ہے، ترغیب بھی فرمائی ہے۔ صلاۃ التسبیح ہے، نماز توبہ ہے، یہ ساری نفل شکلیں ہیں۔ اسی طرح جو اب شب رات، شب براءت آیا چاہتی ہے اور شب برات انشاءاللہ، تو یہ جو اس رات کا جاگنا ہے یہ بھی نوافل کی اس میں بہت زیادہ مداومت ہوتی ہے اور بہت زیادہ اعمال کیے جاتے ہیں۔ تو فرائض کے بعد اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات اپنی بہنوں کو، اسپیشلی بھائیوں کو جو بھی سن رہے ہیں سب کو عرض کر دوں، اور یہ میری اپنی اصلاح نفس کے لیے ہے کہ ہم ان راتوں میں جاگتے ہیں تو ہم عشاء کی نماز بھائی با جماعت پڑھ لیتے ہیں، بہنیں بڑے اہتمام سے پڑھ لیتی ہیں۔
رات کو جاگیں گی، نوافل پڑھیں گی، قرآن مجید، ہر چیز، لیکن جیسے ہی فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے نیند آنے لگ جاتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں. حالانکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ اور خواتین اپنے گھر میں، تو گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا. اور جس نے محض عشاء کی نماز پڑھی گویا ابھی اس کا آدھی رات کا قیام ہوا اور فرض تو اس سے مطلب ضائع ہو ہی گیا. صحیح. تو یعنی فجر کو قضا نہیں کرنا، اتنی عبادت نہ کریں، اہتمام کیجئے کہ کس طرح آپ کی آنکھ نہ لگے. بس ندا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی عبادت نفلی کیجئے کہ جو آپ پر اتنی بار نہ پڑے کہ وہ آپ فجر کے لیے جو ہے رہ جائیں. دوسری چیز ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم مختصراً عرض کروں گی. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرائض کی پابندی کرتا ہے، اس کے بعد نفل پر اتنی مداومت کرتا ہے کہ میں اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہوں اور پھر اس کی سماعت بصارت اس کے اعضاء و جوارح بن جاتا ہوں. گویا اس کے اعضاء و جوارح میں میرا نور پیوست ہو جاتا ہے اور وہ یعنی انوار الہیہ یا تجلیات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اس حدیث کی روشنی میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری کتاب جو کلام مجید ہے اس تعلق سے بھی آپ نوافل کی اہمیت میرے ناظرین پہ کس طرح وضع کریں گی؟ پھر دوسرا یہ کہ میری بہن نے اشارہ دیا ہے سندس عاطف نے اس تعلق سے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ مفصل کلام اس تعلق سے فرمائیے کہ دیگر جو اعمال ہیں یعنی نفلی صدقات اور خیرات تک آپ آ جائیے گا، طواف اور روزہ اور دیگر عبادات کو بھی بتائیے میرے ناظرین کو کہ وہ بھی نوافل ہیں، کس طرح سمجھائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. شکریہ ندا. جیسے آج ہمارا نیا ٹاپک اسٹارٹ ہوا ہے نوافل، اور یہ بہت ہی جو فضیلت والے جو یہ مہینے جو ہیں وہ اسٹارٹ ہو گئے ہیں. جیسے شعبان ہے تو شعبان کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے مہینوں کی بنسبت اس شعبان میں زیادہ نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور اسی طرح روزے وغیرہ جو نفلی روزے ہوتے تھے وہ بھی رکھا کرتے تھے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ظاہری بات ہے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہم انہی کی شریعت انہی کے فالوورز ہیں، تو اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی نوافل کی طرف آنا چاہیے. لیکن پہلے یہ کہ فرائض جو 5 وقتہ نماز ہے وہ ادا کریں، پھر آپ کے پاس جتنا ٹائم ہو تو نوافل کی طرف بھی آنا چاہیے. نوافل کا بھی جیسے تذکرہ ہوا کہ زیادتی کو کہتے ہیں. اگر شریعت مطلب شریعت کی اصطلاح میں دیکھا جائے تو وہ جو فرائض اور واجبات کے علاوہ جو بندہ اپنے نفس پر لازم کر لیتا ہے، شریعت کی طرف سے لازم نہیں ہوتا. تو اگر وہ کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، لیکن اگر نہ کر پایا تو یہ ہے کہ اس پر گناہ یا کسی قسم کا عذاب لازم نہیں آئے گا. ٹھیک. اور دوسرا ایک یہ نوافل کے سلسلے میں ایک یہ بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ دیکھیں نوافل ہم جب ادا کرتے ہیں نا تو پھر فرض کے لیے اور بندہ کیا ہوتا ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے. اگر پہلے نوافل ادا کیے تو پھر فرض میں زیادہ خشوع اور خضوع آپ کو ملتا ہے اور لذت بھی ملتی ہے، نماز کی عبادت کی جو لذت حاصل ہوتی ہے. اچھا یہاں میں آپ کو روک رہی ہوں. جو نوافل بندہ ادا کرتا رہتا ہے تو وہ فرائض پھر زیادہ خوبصورتی سے ادا کرتا ہے، وہ تحریک اس کو مل جاتی ہے اور پھر وہ سوچتا ہے کہ جب میں نوافل اتنی اچھی طرح ادا کر رہا ہوں تو پھر فرائض کیوں نہیں. لیکن اتنا زیادہ تھک مت جائیے کہ فرائض کی ہمت ہی نہ رہے. کیسے مینیج کرنا ہے اپنے آپ کو، بات کر رہے ہیں جناب نوافل کے تعلق سے. ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں. اللہم صلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بات ہو رہی ہے پروگرام دین اور خواتین میں ان زائد اعمال کے تعلق سے کہ جنہیں ہم نوافل کہا کرتے ہیں. تو جناب نمازوں کے علاوہ صرف نمازیں ہی نوافل نہیں ہیں بلکہ دیگر اعمال بھی جو کہ ہم ادا کرتے ہیں، روزہ یا آپ جو صدقات دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، طواف بھی نفلی کیا جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ عالمہ ڈاکٹر فرزانہ موجود ہیں اور بریک سے قبل وہ ہمیں سمجھا رہی تھیں کہ کون کون سے اعمال ہیں کہ جو اس کیٹیگری میں سٹینڈ کرتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ کیسے میری ناظرین کو یہ تحریک دلائیں گی. میں یہ بھی دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ بھئی آپ کو نوافل کی جانب آنا ہے. جی ڈاکٹر فرزانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو میں عرض کر رہی تھی کہ نوافل کے ذریعے ایک تو یہ کہ پریکٹس ہو جاتی ہے تو بندہ فرض کے لیے پھر زیادہ مستعدی سے خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کی لذت کے ساتھ اسے محسوس ہوتی ہے، وہ ادا کرتا ہے. اور دوسرا یہ کہ فرض میں حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اگر فرض میں کوئی کمی رہ جائے نا تو یہ جو نوافل ہوتے ہیں نا وہ ان کمی کے تدارک کا بھی سبب بنتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے کہ جو فرائض ہوتے ہیں اس کی تحسین کے لیے بھی نوافل ہوتے ہیں. اچھا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق، جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ صرف کیونکہ عموماً جو لوگوں میں جو مشہور ہے تو وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ
नमाज या नफल रोज़ा, बस ये नफली इबादत है। नफली इबादत नफल और रोज़ा नमाज तक महदूद नहीं है। देखिए इबादत हर वो काम है कि जो बंदा अपने नफ्स के ख़िलाफ़ अल्लाह की रज़ा और ताज़ीम के लिए बंदा जो भी काम करता है वो इबादत है। अब तमाम अखलाकियात जो है ना, तमाम अमाल सालिहा और अच्छे अखलाक वाले जितने भी काम हैं वो सब इसमें दाखिल हैं नफली इबादत में। ठीक, मतलब हर नेकी जो भी आप नेकी कर सकें, हत्ता कि अभी जैसे जिक्र किया कि रास्ते से अगर नुकसानदेह चीज़ है उससे अपने हटा लिया तो आपने अपने जो दीगर इंसान या मुसलमान हैं जो भी उस राह से गुजरेंगे तो उसको उसकी अजियत से आपने बचा लिया, तो ये भी क्या है नफली इबादत में है, ये भी एक नेक अमल है। इसी तरह मतलब यतीम की इमदाद करना, बेवाओं की मदद करना, इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट गरीब भी है और लायक भी है तो उसके तालीमी अखराजात अपने ज़िम्मे ले लेना ताकि वो अपनी तालीमी मनाजिल तय कर सके, ये भी नफली इबादत है। सही। इसी तरह अगर मतलब कोई मतलब गरीब लोग हैं और बच्चे ज़्यादा हैं, अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते किचन का खर्चा, मतलब आपको ये नहीं कहना कि पूरा उनका खर्चा अपने घर का अपने ऊपर जिम्मे लेना है, लेकिन जितना हो सके जितना आप कर सकते हैं, तो ये सब मुताबिक। नफली इबादत है। हत्ता कि अगर खातून खाना ये है कि खाना पका रही हैं, पड़ोस में होते हैं सफ़ेद पोश लोग हर जगह मौजूद हैं, आपको पता है कि गुर्बत की क्या हालत है। ठीक, लोग हमें मतलब बच्चे इतने खूबसूरत बच्चे कराची जैसे शहर में आपको कच्चे के डेट पे वो कचरा चुनते हुए खाना खाते हुए नजर आते हैं कि वो कितना गंदा खाना, वो तो ख़राब होता है ना, वो तो बासी होता है बल्कि ख़राब हो चुका होता है, जहर बन चुका होता है। तो अगर आप ऐसे लोग तलाश कर लें या पड़ोस में भी होते हैं मिल जाते हैं तो शोरबा अपना ज़्यादा कर लें, वो अगर आप पड़ोस में भिजवा दें, लेकिन इसमें रियाकारी ना हो। फिर इसी तरह अब जैसे गर्मियों का मौसम है तो देखें मर्द हजरात काम पर जाते हैं, अगर उनके लिए पॉसिबल हो कि घर के मर्द हजरात अगर बाइक्स पर जा रहे हैं या कार पर जा रहे हैं तो देखें ख़वातीन अगर बोतल्स रखी हुई हैं उनको भर कर फ्रीज में रख दें, ठंडा पानी अगर एक बोतल भी अगर वो मर्द लेकर जा रहे हैं, किसी को रास्ते में राह चलते आपको बस स्टॉप पर ख़वातीन भी मिलेंगी, वो ठंडा पानी जो है वो एक नेकी हो अगर जाएगी। एक बोतल उसको दे दे तो उसकी क्या आप बताएं उसके दिल से कितनी दुआ निकलेगी। तो ये भी एक नफली इबादत है। नेक अमाल आप जितने करते जाए, छोटी छोटी नेकियां जमा करनी छोटी से छोटी नेकी को आप छोड़े नहीं, ये सोच के कि कमतर ना समझे, कमतर ना समझे, वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल होंगे इंशाअल्लाह। और इस महीने में तो हमें और ज़्यादा, इसके बाद फिर रमज़ान है। ठीक, मुफ्ती साहब नाज़रीन हमारे साथ हैं, मुफ्ती मोहम्मद आसिफ साहब के साथ बढ़ रहे हैं। उससे बात हो रही है नवाफिल के ताल्लुक़ से। अभी मेरी बहनों ने ये छोटी छोटी नेकियां किस तरह की जाएँ हमें समझाया, आप मेरे नाज़रीन को इस ताल्लुक़ से क्या समझाना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला खालिक़ कायनात, उसने जिन्नो इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। चुनाचे मकसद इंसानियत को ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नो इंस को फ़कत अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया है। इबादत का बहुत वसी मफ़हूम है कि सिर्फ़ नमाज रोज़ा हज ज़कात ही इबादत नहीं है, बल्कि अपनी तमाम तर ज़िंदगी को अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक करना ये इबादत का मफ़हूम है। और इसी ही मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरमाई। कुरान अज़ीम में एक और मकाम पर फरमाया कि वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, कि अल्लाह तबारक व तआला को कसरत से याद करो ताकि तुम फ़लाह पाओ। सही। तो ये इनाम जो है हर शख्स जो है वो फ़लाह और कामयाबी का मुतमन्नी है और ख्वाहिश रखता है। और इस इनाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़ दिया अपने ज़िक्र के साथ कि जो शख्स कामयाबी और कामरानी का मुतमन्नी है वो अल्लाह तबारक व तआला को कसरत से याद करे तो उसका मुक़द्दर फ़लाह और कामरानी होगा। वज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और अल्लाह को कसरत से याद करो ताकि तुम फ़लाह पाओ। नवाफिल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, नफिल का जो लुग़वी माना यानी डिक्शनरी वाला माना जैसा कि बताया गया ज़्यादती है यानी इज़ाफ़ा, और इसका एक माना गनीमत भी होता है, इसीलिए अनफ़ाल जो है वो माल गनीमत को कहा जाता है, जो कि नफिल की जमअल जमा है। और हिबा यानी गिफ्ट जो है वो भी नफिल का एक माना है। नफिल का ये लुग़वी माना, और शरई एतबार से अगर हम इसको देखें तो शरीयत जो है फ़र्ज़ और वाजिब के अलावा जो इबादात हैं उनको नफिल करार देती है। तो जब नफिल जो है वो फ़र्ज़ के मुकाबिल उसके जस्ट अपोज़िट बोला जाए तो उस वक्त जो है ये बहुत बड़ा वसी मफ़हूम रखता है और इसके तहत सुन्नतें भी दाखिल हो जाती हैं।
لہٰذا کبھی آپ کو سنت مؤکدہ وغیرہ کا بیان کتاب میں تلاش کرنا تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو سنت مؤکدہ کے عنوان سے نہ ملے، بلکہ وہ باب النوافل یا کتاب النوافل کے تحت درج ہوگا، اور اس وقت وہ نفل کا لفظ فرض کے مقابلے میں بولا جا رہا ہوگا اور سنتوں کو اور دیگر نوافل کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہوگا۔ اس کے علاوہ جب نفل سنت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے تو سنتیں ایک طرف ہو جاتی ہیں، اور اس وقت جو ہے دیگر تمام وہ چیزیں کہ جو انسان اپنے طور پر اپنی ذات پر لازم کرتا ہے اور اسے اختیار کرتا ہے، اس کو نفل کہا جاتا ہے۔ اور یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جس قدر بھی عبادات ہیں، حتیٰ کہ تبلیغ دین جو ہیں، تبلیغ دین کے سلسلے میں بھی جب کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا اذا رأى منکم منکرا کہ جب تمہارے سامنے کوئی برائی ہو تو اس کو ہاتھ سے روک دو اگر طاقت ہے، اگر طاقت نہیں تو زبان سے، ورنہ دل میں برا جانو۔ تو اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ یہ ہمارے سمجھانے سے سمجھ جائے گا تو تبلیغ فرض ہوتی ہے، اور اگر یہ معلوم نہ ہو یا کہ یہ مانے گا یا نہیں تو پھر اس وقت یہ تبلیغ جو ہے وہ نفل کی حیثیت اختیار کرتی ہے۔ تو نفل جو ہے وہ اپنے اندر بہت بڑا مفہوم رکھتا ہے۔ قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات کے وقت میں نفل نماز، تہجد کی نماز آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے۔ یہاں پر نفل کا لفظ اپنے لغوی معنی پر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر یہ تہجد کی نماز فرض تھی، اور امت کے لیے جو ہے یہ ایک نفلی عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کی بہت زیادہ احادیث مقدسہ میں اس کی بہت زیادہ فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا کہ وَمَا تُقَدِّمُوا مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ، کہ تم جو بھی نیک اعمال کرتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پالو گے، هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، وہ بہت بہتر ہے اور بہت بڑا اجر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جس طرح سے شریعت مطہرہ ہمیں جب احکام دیتی ہے تو صرف حکم دے کر چھوڑ نہیں دیتی، بلکہ ایک پورا نظام شریعت کا پیچھے کار فرما ہوتا ہے، جس میں ترغیب اور ترہیب کا سلسلہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز لازم کی جا رہی ہے تو اس سلسلے میں بہت زیادہ اس کی فضیلتیں اور اس کی برکات اور اس کے نتائج کو بیان کیا جاتا ہے، اور اگر وہ فرض کے درجے یا واجب کے درجے میں ہو تو اس کے ترک پر وعیدیں بھی ذکر کی جاتی ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر یہ درست ہو گئی تو باقی تمام عبادات درست ہو جائیں گی، اور اگر اس میں کوئی کمی واقع ہوئی تو وہ خائب و خاسر ہوا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کو کہے گا کہ دیکھو اس کے اعمال میں کوئی نفل عبادات ہیں، اگر نفل عبادات ہیں تو پھر فرائض کی کمی اس کے نوافل سے پوری کر دو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض عبادت اپنے مقام پر بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن نفل جو ہے وہ بھی کوئی بیکار چیز نہیں ہے، بلکہ وہ بہت بڑی سعادت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کا سبب اور ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ جناب، بہت بڑی سعادت ہے نوافل ادا کرتے رہنا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہن، کیا نام؟ اچھا حمیرہ بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی حمیرہ۔ حمیرہ کیسی طبیعت ہے آپ کی میری بہن؟ پہلا سوال یہ ہے کہ نفلی عبادت کے لیے مسجد یا مدرسے میں خواتین کا جمع ہونا کیسا ہے؟ مدرسے میں جمع ہونا، اچھا ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ سجدہ شکر کے لیے کیا وضو کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اچھا۔ اور آخری کوشچن میرا یہ ہے کہ شعبان معظم ہے، اس میں نا والدین جو ہیں وہ پیسے فراہم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو ضد کرتے ہیں وہ ہم نے پٹاخے لینے ہیں، پھوڑنے ہیں، تو وہ ضد کرتے ہیں تو وہ ان کے رونے کو چپ کروانے کے لیے وہ ان کو تعاون کرتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ السلام علیکم اب کم نہیں ہوگی آپ تو، میرے خیال سے اویئرنیس بہت بڑھ گئی ہے، پٹاخے وغیرہ یہ والا جو معاملہ ہے، یہ میرا ایسا مشاہدہ ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ہو، لیکن ٹھیک ہے والدین جو ہے وہ پیسے بھی دیتے ہیں، بچے لیتے بھی ہیں اور پھر بچے ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ بڑی بڑا ماں باپ بننا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ تو بھائی پٹاخے بھی بچوں کو پھوڑنے ہوتے ہیں اور دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، اس تعلق سے بات کریں گے۔ میرا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی۔ مفتی صاحب کی بات مکمل ہوئی، ماشاءاللہ بہت خوبصورتی کے ساتھ نوافل کی اہمیت جو ہے وہ انہوں نے واضح کی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ عالمہ سندس عاطف کہ اب نفل نمازیں کون کون سی ہیں اور سب سے زیادہ اہمیت والی نفل نماز کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفل نمازوں کے حوالے سے میں نے پہلے بھی تھوڑا ذکر کیا کہ دن کی بھی بہت سی نمازیں ہیں دن میں، اور رات کی بھی نمازیں ہیں۔ دن کی نمازوں میں اشراق، چاشت
اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو ان پر مداومت اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی گناہ صحیح. یہاں کیوں میں نہ آپ ہوں۔ کو روک رہی ہوں. جو ان نمازوں پہ مداومت کرتا ہے یعنی کہ چاش، اشراق، اوابین، تو اللہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے. ماشاءاللہ اتنی فضیلت ہے ان نمازوں کی. کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جانا تھا بات کیجئے میری بہن. جی مجھے یہ جاننا تھا کہ اگر نفل یعنی کہ کچھ مانے میں ہو لیکن موٹاپے کی وجہ سے جیسے نہیں، ان کی آواز بڑھائیے تھوڑی. نہیں سمجھ آ رہی. ہیلو. اگر یعنی کہ کچھ یعنی کہ نوافل میں نے مانے ہوئے تھے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو وہ ہاں جی تو وہ موٹاپے کی جیسے یعنی کہ زیادتی کی وجہ سے اٹھنے بیٹھنے میں یعنی کہ تکلیف ہوتی ہے تو کیا وہ میں بیٹھ کر ادا کر سکتی ہوں؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو صحت بھی دے اور ایسے اعمال آپ بھی کیجیے کہ جن سے یہ جو زائد فیٹس ہیں یہ ہٹیں اور اللہ آپ کے لیے جو ہے کافی بھی ہو اور آپ اس بات کو سمجھتی ہیں یہ بھی بہت بڑی بات ہے. ایک بریک لے رہے ہیں جناب. بات ہو رہی ہے نوافل کے تعلق سے. ہمارے ساتھ رہیے ابھی حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین. ندا نسیم کاظمی کے ساتھ بات ہو رہی ہے جناب نوافل کے تعلق سے اور عالمہ سندس عاطف اور عالمہ ڈاکٹر فرزانہ براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں. جبکہ آن بی پر آج لائیو مفتی محمد آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ گاہے بگاہے ہم سب کی رہنمائی فرما رہے ہیں. اچھا عالمہ سندس عاطف اپنی بات مکمل کیجیے اور آپ نفلی نمازوں کے تعلق سے سمجھا رہی تھیں. تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اتنی فضیلت ہے اشراق، چاشت، اوابین، ان نوافل کی. اسی طرح ایک جو نفل نماز ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے وہ صلاۃ التسبیح ہے. اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ روز پڑھے، روز نہ پڑھ سکے تو ہفتے میں جمعے کے دن لازمی پڑھے، ورنہ وہ سال میں پڑھے، اور سال میں بھی نہ پڑھ سکے تو عمر بھر میں ایک دفعہ ضرور پڑھے. اچھا پھر آ جاتے ہیں رات کے نوافل کی طرف. دن کے نوافل کی بنسبت رات کے نوافل کی زیادہ فضیلت ہے. اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بیان کی. اور رات کے نوافل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں دو کیٹیگریز ہیں. ایک قیام اللیل ہے جی اور ایک تہجد ہے. صحیح ٹھیک ہے. اور دونوں کی قرآن مجید میں فضیلت ہے. قائم اللیل و صائم النہار، رات کو قیام کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، ان کی بڑی فضیلت ہے. اسی طرح تہجد کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب کریم فرماتا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. ان قریب آپ کا رب اس نماز تہجد کے وسیلے سے آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا. تو یہ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت، مقام محمود اور تہجد کا ایک جگہ ذکر آنا اور وہ ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آنا، تو فضیلتوں کی تو انتہا ہو گئی. اب قیام اللیل یہ ہے ندا کہ رات کے وقت عشاء کی نماز پڑھ کر جتنا بھی قیام کیا جائے گا، چاہے وہ 2 رکعت ہیں، 4 ہیں، 8 ہیں، 12 ہیں، 10 ہیں، وہ ساری قیام اللیل کے زمرے میں آتی ہیں. یہ عشاء کی نماز کی فوری بعد بھی پڑھی جا فوری سکتے بعد ہیں؟ میں یہی بات عرض کر رہی ہوں. اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ تم رات کا قیام ضرور کرو اگرچہ اتنی ہی دیر جتنی دیر میں بکری کا دودھ دوہ لیتے ہیں. یعنی اتنا. اور آپ دیکھیے کتنا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی اور مثالوں سے واضح بھی کیا، کھول کھول کے بھئی یہ ہے شریعت، سمجھ لیجئے اس کو، بالکل، پھر بعد میں نہیں کہیے گا. مطلب کتنی بڑی آپ یہ دیکھیے نا اچھا کتنے پیارے حضرت طریقے ہیں. عائشہ کی حدیث پاک بھی ہے ان سے مروی حدیث پاک کا مفہوم کہ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل محبوب ہے کہ جو مداومت سے کیا جائے. ٹھیک ہے، کنٹینیوٹی کے ساتھ کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہو. تو اگرچہ آپ بکری کا دودھ دوہ لینے جتنے پیریڈ میں ہی آپ جتنا بھی کر رہے ہیں وہ اگر آپ ڈیلی کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت بڑی فضیلتوں کا باعث ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے تہجد. تہجد کے لیے فقہا فرماتے ہیں ایک اضافی شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ عشاء کے فرائض کے بعد تھوڑی دیر سونا، اونگنا، نیند کرنا، اگرچہ وہ تھوڑی دیر ہی ہو اور نیند کے زمرے میں وہ چیز آتی ہو، اس کے بعد آپ آنکھ کھلے گی تو آپ کے لیے وہ تہجد کا وقت شروع ہو گیا ہے. البتہ افضل یہ ہے کہ آپ اخیر
हिस्से में उठें और उस वक्त तहज्जुद के चाहे नवाफिल फौरी पढ़ें। बाद आपने इशा की नमाज के फौरी बाद थोड़ी थोड़ी देर आराम कर लिया, 10-15 मिनट की। बिल्कुल। हाँ। और उसके बाद आपने तहज्जुद अभी स्टार्ट। आप उठे तो अभी 11 ही बज रहे ये हैं, 12 जरूरी तो बजे। नहीं कि कोई 4 बजे 3 बजे ही तहज्जुद का वक्त होगा। एग्जैक्टली ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अफजल ये है कि उस पहर में आखिर पढ़े वक्त हो, जाए। सही एक है। चीज़ और तहज्जुद के हवाले से कि तहज्जुद के जो नवाफिल हैं वो अफजल और औला ये हैं कि आप 2-2 रकत करके पढ़ें। अच्छा, तो अल्लाह पाक ने हदीस मुबारका में आया कि अल्लाह ताला उस पर रहम करे जो रात की नमाज पढ़ता है। अल्लाह इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के बाला खाने हैं और ऐसे बाला खाने के जिनका बाहर से अंदर दिखता है और अंदर से बाहर दिखता है। आज तो हमारे दोबारा ऐसे बता बैंगलोज दीजिए। है ना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत के ऐसे बाला खाने हैं कि बाहर से देखने वाला अंदर का पूरा मंजर देखता है और अंदर से बैठा शख्स बाहर का पूरा मंजर देखता है। आज तो हम ये तसव्वुर कर सकते हैं, उस दौर में हुजूर अपने असहाब को बता रहे हैं, तो सहाबा अर्ज़ करते हैं कि हुजूर किसके लिए? किसके लिए? तो हुजूर ने फरमाया सिला रहमी करने वाले के लिए, सलाम को फैलाने वाले के लिए, खाना खिलाने वाले के लिए, और उसके लिए जो रात को जाग कर अल्लाह के हुजूर क़याम करता है। अल्लाहु अकबर। अब इससे बढ़ के और क्या फजीलत होगी। ठीक है, दिन की नमाज से रात की जो नमाज है वो बहरहाल अफजल है। मेरी बहन ने बता भी दिया कि कॉजेज़ क्या हैं इसके। अच्छा, सलातुल लैल, सलातुल तहज्जुद के हवाले से बात हुई अभी। सलातुल लैल के हवाले से मैं चाहती हूँ कि तरीक़ा कार ज़रा समझा दीजिए, बल्कि दोनों के, अगर सलातुल तहज्जुद पढ़ रहे हैं उसकी नीयत, सलातुल लैल पढ़ रहे हैं उसकी नीयत, क्या कुछ तरीक़े में फ़र्क होगा या सेम तरीक़ा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सलातुल लैल और सलातुल तहज्जुद, इन दोनों में फ़र्क बेसिकली क्या है कि इशा के फ़राइज़ के बाद जो नवाफिल अदा किए जाते हैं, मतलब नींद लेने के बाद, चाहे एक घड़ी की नींद भी आए, एक साथ के लिए बस आँख लगी और आपने नमाज जो नवाफिल अदा किए वो तहज्जुद कहलाएगा, क्योंकि तहज्जुद का माना है बेदार होकर जो नमाज अदा की जाती है। तो इशा के फ़राइज़ के बाद आँख बेदार होकर जो नमाज अदा की जाती है वो तहज्जुद की नमाज हुई। और अगर इशा की नमाज के बाद मुत्तसिलन जो नवाफिल अदा किए जाते हैं वो क़यामुल लैल या सलातुल लैल कहलाते हैं। नींद का फ़र्क है बस। जी, नींद जो नहीं ली जाती और इसमें नींद ली जाती है तहज्जुद में। और तरीका दोनों का यही है, बस नीयत में ये होगा कि सलातुल तहज्जुद कहेंगे और ये होगा कि नमाज फ़राइज़ के बाद आप नींद से बेदार होकर जो पढ़ रहे हैं तो फिर सलातुल तहज्जुद, आप कहने से तो सलातुल तहज्जुद नहीं हो जाएगी, तो सलातुल तहज्जुद कहें और उसमें क़यामुल लैल सलातुल लैल के। एक तरीका बताया सुंदुस ने कि 2-2 रकात करके सलातुल तहज्जुद अदा की जाए, क्या सलातुल लैल में भी इसी बात का ख्याल रखा जी, नवाफिल में ज़्यादातर यही है कि 2-2 रकात करके जो पढ़ी जाती है ना, 2 रकात पढ़ के जो सलाम फेरा जाता है वो ज़्यादा अफजल है कि इस तरीके पर नमाज अदा करनी चाहिए। तो मतलब ये है कि फिर 2-2 से आप, और जैसे अभी बात हुई कि अल्लाह के नज़दीक जो अमाल में सबसे बेहतरीन अमल वो है कि जो कम किया जाए लेकिन इस्तिकामत से किया जाए। अल्लाह ये नहीं चाहता कि एक रात में आप 100 नवाफिल पढ़ लें। अल्लाह चाहता है हर रात मेरा बंदा उठ कर मेरे लिए बेदार हो, सिर्फ 2 नवाफिल मेरी मोहब्बत में अदा करे, तो वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है। और नवाफिल की तरफ रागिब करने के लिए कि अल्लाह ताला देखें हमें 70 माह से ज़्यादा चाहता है। रात के जो नवाफिल हैं उनकी अहमियत क्यों ज़्यादा है? एक वजह यह है कि एक तो वो पोशीदा अमल होता है तो रियाकारी से दूर होता है, राइट, तो उसमें रियाकारी नहीं आ सकती। दूसरी चीज़ ये है कि बंदा अपने जॉब से, अपने तमाम मशगूलियात से फारिग होता है तो तवज्जो इल्लाह और खुशू और खुजू ज़्यादा मैसर आता है रात के वक्त। और तीसरी बात यह है कि मतलब बंदा जब अल्लाह, ये सुकून का वक्त होता है, नींद का वक्त होता है, तो जब उठकर अल्लाह के लिए वो नवाफिल अदा करता है तो वो उसका जो सवाब भी ज़्यादा होता है, अल्लाह ताला को वो ज़्यादा अमल महबूब होता है। और जैसे अभी सूरह सजदा के हवाले से बात हुई कि उनके पहलू अपने बिस्तरों से दूर रहते हैं, तो इसके हवाले से एक हदीस मुबारका में कोट कर दूँ इसकी फजीलत के एतबार से कि आका करीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन लोग एक मैदान में जमा होंगे, फिर एक कहने वाला कहेगा कि कहाँ हैं वो लोग जो अल्लाह की खातिर अपने बिस्तरों से दूर रहते थे। तो लोग उठेंगे लेकिन वो कम लोग होंगे, तो उनसे कहा जाएगा कि आप लोग जन्नत में दाखिल हो जाए, मगर मतलब क्या, बगैर हिसाब व किताब उन्हें जन्नत में दाखिला अता कर दिया जाएगा और बाकी लोगों को कहा जाएगा कि आप अपने हिसाब व किताब की तरफ आ जाइए। और अल्लाह से दुआ भी यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला अता फरमाए और ये सब अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपकी समझ आ रही हूँ। हुमैरा ने पूछा कि मसाजिद में या मदरसों में जमा होना नवाफिल अदा करने के लिए कैसा है? शरीयत मुतहरा जो है वो औरतों को इस बात का हुक्म देती है कि वो घरों ही में ठहरी रहें। अच्छा, तो बेहतरीन उनके लिए बेहतरीन तरीक़ाकार यही है कि वो घर में ही जो भी नमाज उन्हें अदा करनी हो वो अपने घरों ही में अदा करें। लेकिन कभी तरगीब के लिए ऐसा होता है कि चंद अफराद जमा हो जाते हैं और इबादत की तरफ वैसे रुझान कम है, तो इस तरह से जो है देखा देखी लोग जमा हो जाएंगे और अदा
اس طرح سے عبادت کی طرف جو ہے وہ رجحان بڑھے گا اور پھر فرائض کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. تو اس سلسلے میں چند قیودات فقہا نے بیان فرمائی ہیں کہ گھر والوں کی اجازت سے ہو, ساتھ کوئی جانے والا ہو, راستہ پر امن ہو, اور جہاں جا رہے ہیں وہاں عورتوں مردوں کا اختلاط نہ ہو, ان کے لیے بالکل الگ سے سیگریگیٹڈ جو ہے وہ پلیس ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جس مقصد کے لیے جا رہی ہیں اس کو کر کے فوراً واپس لوٹ آئیں. خواتین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں جمع ہوتی ہیں تو وہ عبادت کے لیے کم, اور دل ہو رہا ہے کہ ذرا تھوڑی سی ہوا خوری ہو جائے گی اور دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی, اور پھر وہاں مسجد میں بیٹھ کر مسجد کا انتہائی ادب درکار ہوتا ہے, اور وہاں پر دنیا کی باتیں اور ساس بہو کے جھگڑے کے بھئی بتاؤ تمہاری بہو کیسی چل رہی ہے, سبھی خیال رکھنا کہیں لے کے نہ نکل جائے اپنے بیٹے کو. تو اب پھر اس طرح کی چیزیں, تو بہتر رافیت والا راستہ یہی ہے کہ آپ ثواب کمانا چاہتے ہیں اور مسجد میں جا کر زیادہ ثواب کی خواہش رکھ رہے ہیں, لیکن وہاں جا کر جب آپ اپنی طبیعت پر کنٹرول نہیں کر سکیں گے تو پھر ثواب کے بجائے جو ہے وہ گناہ گار ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, میری بہن نے پوچھا کہ سجدہ شکر کے لیے کیا وضو ضروری ہوتا ہے؟ اس میں اصول یاد رکھ لیا جائے کہ ہر قسم کی نماز, قرآن مجید کو بلا حائل چھونے, ہر قسم کا سجدہ اور طواف کے لیے وضو ضروری ہوتا ہے. طواف کے لیے واجب ہے اور باقی 3 چیزوں کے لیے فرض ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے لیے طواف جو ہے سنت یا مستحب ہے. تو چونکہ یہ سجدہ ہے تو ہر قسم کے سجدے کے لیے وضو کرنا لازم و ضروری ہے. وضو لازم ہوگا. شعبان المعظم ابھی شب برات انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے اور ہم سب کو بھی معاف کرے پروردگار. والدین سے بچے پیسے لیتے ہیں اور والدین باقاعدہ دیتے بھی ہیں, تو میری بہن اس تعلق سے یہ پٹاخے جو پھوڑے جاتے ہیں اس تعلق سے انہوں نے سوال کیا. دیکھیں, اصل شریعت مطہرہ جو ہے اس نے جو احکامات دیے ہیں وہ 5 چیزوں کی حفاظت مطلوب تھی شریعت کو, دین, جان, عقل, نسب اور مال. اس کی حفاظت مطلوب تھی. اب جن چیزوں سے اس کی حفاظت ہو سکتی تھی کرنے سے تو اس کے کرنے کا حکم دے دیا, اور جن چیزوں سے رک جانے سے ان 5 کی حفاظت ہوتی تھی اس سے رکنے کا حکم دے دیا. لہٰذا اب مال کی حفاظت شریعت کو مطلوب ہے اور اسراف سے شریعت منع کرتی ہے. کمانے کا حکم دیتی ہے, چوری سے اور غصب سے روکتی ہے, اس لیے کہ شریعت نے یہ احکام مال کی حفاظت کے لیے دیے ہیں. تو لہٰذا شریعت جو ہے وہ اسراف کو ناپسند کرتی ہے, مال ضائع کرنے کو. مال اللہ کی نعمت ہے اور اس کو ضائع کرنا گناہ ہوتا ہے. اور یہ اسراف میں سوائے مال کے ضائع کرنے کے لیے اور کوئی ایسا مقصد نہیں ہے جو حاصل کیا جاتا ہو. مقصد اسراف اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں دین اور دنیا کو کوئی فائدہ نہ ہو. اب آپ یہ آگ لگا رہے ہیں اپنے مال کو تو اس سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ دوسرا یہ کہ لوگوں کو تکلیف الگ پہنچ رہی ہے. اور تیسری خرابی اس میں یہ ہے کہ اگر اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا جائے تو پھر یہ اور تباہی کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے اور انسان اس سلسلے میں گناہ گار ہوتا ہے. لہٰذا مخلوق کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ خالق کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کی جا سکتی. صحیح. موٹاپے کی زیادتی کی وجہ سے میری بہن نوافل کھڑے ہو کے ادا نہیں کر پاتی, بیٹھ کے پڑھ لیں؟ جی, نفل جو ہے وہ کوئی بھی نفل بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں. قیام فرض جو ہے فرض نماز میں, واجب نماز میں اور قریب بواجب نماز میں قیام ضروری ہوتا ہے. تو فرض نمازوں میں اور وتر میں اور فجر کی 2 سنتیں جو ہیں اس میں قیام فرض ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اس میں آپ کی چوائس ہے, چاہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں, چاہیں تو بیٹھ کر پڑھیں. بیٹھ کر پڑھیں گے تو ثواب میں کمی ہوگی, بس نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میری بہن نے پوچھا ایک اور سوال کہ یہ جو ہم نوافل پڑھتے ہیں, اچھا مفتی صاحب ایک سوال مجھے آفر بھی آیا تھا اس تعلق سے. اچھا ٹھیک ہے, وہ سوال پھر میں اگلے پروگرام میں لے لوں گی کیونکہ سوال کچھ طویل ہے. بہت شکریہ مفتی محمد آصف صاحب آپ کا. عالمہ سندس عاطف آپ کی بہت مشکور ہوں, بڑے عرصے کے بعد آپ سے ہماری ملاقات رہی, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ یہ سیشن. بہت شکریہ عالمہ ڈاکٹر فرزانہ, ماشاءاللہ بہت خوب بولی ہیں آپ بھی. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ. شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے, بس رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیجئے, ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب سے راضی ہو جائے, ہم سب کو فرائض سنتوں کے بعد نوافل کی بھی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس طرح کہ جس طرح وہ چاہتا ہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا اللہ یا رحیم یا کریم, مولا مولا میرے مولا, مولا 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 مولا. دراڑے دراڑے گل ماتھے پہ مولا, مرمت مقدر کی کر دو مولا میرے مولا. تیرے در پہ جھکا ہوں مٹا